بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ سامعین، اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یوں تو اس کے متعدد وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا، اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتا۔ جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چیزوں سے احتیاط، اجتناب اور پرہیز بھی تجویز کرتا ہے کہ اگر مریض ان پر عمل کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مریض ان تدابیر و تجاویز پر عمل نہ کرے اور جتنی چاہے دوا استعمال کرتا رہے تو وہ دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی، الا کہ ان احتیاطوں اور تدابیر پر عمل نہ کر لے جو حکیم نے اسے بتائی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بھی اسی طرح چند شرائط ہیں جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا نہ کی جائے دعا قبول نہ ہوگی۔ سامعین، وہ شرائط مختصراً آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نمبر 1، اخلاص۔ سامعین، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کے در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ نمبر 2، حرام سے اجتناب۔ سامعین، کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے، حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے، اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کرے۔ بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ نمبر 3، توبہ۔ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ ترجمہ: اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گنہگار ہو کر روگردانی نہ کرو۔
نمبر 4 عاجزی و انکساری۔ سامعین، دعا میں عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ کریم کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ سامعین، اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 5 دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز سے منع فرمایا ہے، بالخصوص دعا میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے اللہ کریم کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف، ترجمہ: تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ سامعین، دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا۔ اسی طرح کی تمام زیادتیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 6 معلق دعا نہ کی جائے۔ سامعین، معلق دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر چاہتا ہے تو بخش دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ، اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر عطا نہیں کرنا چاہتا تو عطا نہ کر، تیری مرضی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، بحوالہ بخاری و مسلم: تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 7 غفلت اور سستی نہ دکھائی جائے۔ سامعین، دعا مانگنے میں کسی قسم کی سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ پورے دھیان، توجہ اور چستی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے والے کا ذہن دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ نیز اس پر کسی قسم کی سستی، خیالات یا نیند وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دعا کرنے والا اگر سستی میں مبتلا ہوگا یا غفلت کا شکار ہوگا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بحوالہ ترمذی، ترجمہ: اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ سامعین، اسی طرح دعا کے کچھ آداب بھی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی اللہ کریم ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ مذکورہ بالا شرائط ایسی ہیں جنہیں دعا میں ملحوظ خاطر رکھنا از بس ضروری ہے، جبکہ ان کے علاوہ بعض آداب ایسے ہیں کہ اگر دعا کرنے والا ان کا بھی اہتمام کرے تو پھر اس کی دعا شرف قبولیت حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان مستحب آداب میں سے کچھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نمبر 1 طہارت۔ سامعین، دعا کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ظاہری باوضو اور باطنی استغفار، طہارت حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ قبولیت دعا میں وضو کے مستحب ہونے کی دلیل ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے استغفار والے قصے میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے لیے استغفار کی درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے دعا فرمائی، بحوالہ صحیح بخاری۔ لیکن یاد رہے کہ دعا سے پہلے باوضو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دعا وضو کے ساتھ نہیں مانگی، بلکہ کئی دعائیں آپ نے بغیر وضو کے بھی مانگی ہیں۔ نمبر 2 حمد و ثنا اور درود و سلام۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے۔ یہ ترتیب مستحب ہے، جیسا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا،
تو آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو وہ چاہے دعا کرے۔ بحوالہ ابو داؤد اور صحیح جامع۔ نمبر 3، افضل حالت اور افضل مقام پر دعا۔ سامعین، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ انسان افضل حالت میں اور افضل جگہ پر دعا کرے۔ افضل حالت سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت افضل ہو، مثلا سجدے اور رکوع کی حالت، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، میں تمہیں رکوع و سجود میں تلاوت قرآن سے منع کرتا ہوں، لہٰذا رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا امکان ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ افضل جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان دعا کر رہا ہے وہ دوسری جگہوں سے افضل ہو، مثلا حرمین شریفین، بیت اللہ و مسجد النبوی، دیگر مساجد، مکہ و مکرمہ وغیرہ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جن میں دوسری جگہوں کی نسبت دعا جلدی قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ مکہ کے اندر دعا جلد قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر حالت نماز میں اوج ڈال دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دعائے زرڑ کی، اور ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے زرڑ گراں گزری، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شہر مستجاب الدعوات ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 4، افضل وقت میں دعا۔ سامعین، جس طرح قبولیت دعا کے لیے افضل حالت اور افضل جگہ کا ہونا مستحب ہے، اسی طرح افضل وقت میں دعا کرنا بھی مستحب ہے، جیسے عرفہ کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنا، اور اس میں بھی بالخصوص آخری 10 دن اور ان 10 دنوں میں بھی طاق راتیں اور شب قدر زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح سحری کا وقت، جمعہ کا دن، اذان اور اقامت کا درمیانی وقت بھی افضل اوقات میں شامل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 5، گریہ زاری اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور بار بار دہراتے ہوئے دعا کرنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے اور 3 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ نمبر 6، اسماء حسنہ کی وسیلے سے دعا کرنا۔ سامعین، مستحب آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام لے کر دعا کرے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعراف، ترجمہ، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو ان ناموں کے ساتھ اللہ ہی کو پکارا کرو۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ، میں نے محض تیری رضا کی خاطر فلاں فلاں نیک کام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مصیبت دور فرما، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ نمبر 7، جلد بازی سے پرہیز۔ سامعین، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا ان شرائط کو مد نظر رکھ کر دعا کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر جلد بازی میں اپنی دعا کو چھوڑ نہ دے بلکہ دعا مانگتا رہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔
بحوالہ بخاری و مسلم۔ سامعین، قبولیت دعا کی مختلف صورتیں کیا ہیں؟ یاد رہے کہ ہر انسان کی ایسی دعا جو پیچھے دی گئی شرائط و آداب کے مطابق کی جائے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ غافر، ترجمہ: اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا صلہ رحمی نہ ہو تو اللہ رب العزت 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، پھر تو ہم بکثرت دعا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بخشنے والا ہے۔ سامعین، اس حدیث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعا کے پیچھے بیان کیے گئے آداب و ضوابط اور شروط و قواعد کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دستے سوال دراز کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ البتہ دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائل کو اس کے سوال و مطالبہ سے نواز کر اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور عموماً اسے ہی مقبول دعا خیال کیا جاتا ہے۔ سامعین، اس صورت کی مزید 2 حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادھر دعا کی جائے اور ادھر اسے فوراً قبول کر لیا جائے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب اولاد کی دعا کی۔ سورہ آل عمران، ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تو اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے انہیں باخبر کیا کہ، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام یعنی بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سامعین، دنیا میں قبولیت دعا کی دوسری حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعا طویل عرصہ کے بعد قبول ہو، جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ بقرہ، ترجمہ: اے ہمارے رب، ان میں سے رسول بھیج۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سینکڑوں برس کے بعد قبول ہوئی، اور ابراہیم نے جس رسول کی بعثت کی دعا فرمائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی قبولیت کی 2 صورتیں ہیں جنہیں لوگ قبول دعا کی فہرست میں شامل نہیں سمجھتے، یعنی سائل کی دعا دنیا میں تو پوری نہیں ہوئی، البتہ اس دعا کو روز قیامت اجر و ثواب بنا کر سائل کے نامۂ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا، یا بسا اوقات اس دعا کی برکت سے سائل و دائی سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، جس کا اندازہ دعا کرنے والے کو نہیں ہو پاتا، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے، مگر اس قبولیت کی صورت ہمارے خیالات سے کہیں بالا ہوتی ہے۔ سامعین، بعض اوقات دعا کی جو صورت ہمارے سامنے ہے اللہ اس سے بہتر صورت میں اس کی تکمیل کر دیتا ہے، اور وہی ہمارے حالات کے زیادہ موافق و مناسب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی قبولیت دعا کی ایک صورت ہے۔ اس میں بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اس قبولیت دعا کو بظاہر اپنے لیے اچھا خیال نہیں کرتے، لیکن وسیع تناظر میں یا دور اندیشی کے طور پر وہی بات ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ الغرض آداب و شروط دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رائے گان نہیں جاتی۔